والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام عليك يا سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وغوثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا ورضانا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر ما يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الكبير العظيم الغني القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ہمارے پاک پروردگار نے اس علی العظیم نے اس علیم الحکیم نے اس حلیم الکریم نے اس پاک پروردگار نے ہمیں ایک سمجھانے کا ایک انداز اختیار کیا ہے قرآن پاک میں. وہ ہم سے مخاطب ہے، ہم ہی اس کے مخاطب ہیں، ہم ہی سے وہ ارشاد فرماتا ہے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور فطری بات ہے، ہر آدمی اپنے اندر سے یہ بات کہے گا نہیں، جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اس استفہامیہ انداز کے ذریعے ہمارے ہی فطرتوں کے ذریعے جواب دیا گیا کہ جیسے ہی یہ سوال کیا جائے گا، ہر عقل مند شخص، جاہل کی بات نہیں کرتا، ہر عقل مند شخص اپنے اندر سے یہ بات ضرور کہے
کہ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا، جو علم والا ہے اور جو بے علم ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ فطرتوں کو ابھارنے کا ایک ذریعہ ہے کہ تم علم حاصل کرو، تاکہ تم ان میں سے ہو جاؤ جو فضیلت والے ہیں، تاکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو اللہ کے نزدیک فضیلت والے ہیں، جن کا مقام بلند ہے۔ اور نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کا ارشاد مبارک، علم کی بات تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ عمل کی اہمیت کتنی ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی سماعت کر لیجیے۔ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کل محشر میں سب سے پہلے جس آدمی کا حساب لیا جائے گا، 3 لوگ ہیں، ان میں بھی سب سے پہلے جس آدمی کا حساب لیا جائے گا وہ کون ہوگا؟ عالم۔ 3 لوگ ہیں جن کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا محشر میں، ان میں بھی سب سے پہلے عالم دین کا حساب لیا جائے گا۔ سوال ہوگا علم کس لیے حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، علم کس لیے حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا؟ اب آپ کے ذہن میں سوال تو ہونا چاہیے کہ علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے، خصوصاً علم دین رب ذوالجلال کے لیے؟ نہیں، یہ لازم نہیں ہے۔ علم دین محض رب ذوالجلال کے لیے حاصل کیا جائے یہ لازم نہیں ہے۔ لوگ علم دین اس لیے بھی حاصل کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ علماء کی قدر بہت ہے اور لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کی عزت و توقیر کرتے ہیں، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ اگر میں نے عزت حاصل کرنی ہے تو پھر میں عالم بن جاؤں۔ تب یہ علم رب ذوالجلال کے لیے نہیں ہے بلکہ حصول عزت کے لیے ہے، حصول عزت کے لیے ہے یا حصول شہرت کے لیے ہے۔ ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر علم حاصل کروں گا تو اسی میں مجھے ڈگری مل جائے گی اور گورنمنٹ میں مجھے کوئی نوکری مل جائے گی۔ پاکستان میں تو ایسی نوکریاں مشکل ہیں، لیکن مختلف ملکوں میں ان پہ عالم دین کی ہی سند پہ، جیسے عرب شریف میں یا اور جگہوں پہ علماء کو مختلف قسم کی نوکریاں گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ اب اگر ایک آدمی اس نوکری کے حصول کے لیے علم حاصل کر رہا ہے تو یہ بھی رب ذوالجلال کے لیے نہیں ہے، یہ بھی دنیا کے لیے ہے، عہدے کی طلب کے لیے ہے۔ ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ علم حاصل کروں گا تو کیا ہوگا، کسی نہ کسی مدرسہ میں تدریس مل جائے گی اور پڑھانا شروع کر دوں گا، سو دین اور دنیا ایک ساتھ چلتے رہیں گے، دین اور دنیا ایک ساتھ چلتے رہیں گے، کہ میرا ذریعہ معاش بھی ہوگا اور دین کا کام بھی ہوتا رہے گا۔ یہ پچھلی نیتوں کے مقابلے میں کچھ مستحسن نیت ہے، جو پچھلی نیتیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ کچھ مستحسن نیت ہے، مگر خالص اخلاص نہیں ہے کہ بہرحال اس نے اپنے پیسے کے معاملے کو تو اپنی نظر میں رکھا، اور ہم سے رب یہ تقاضا فرماتا کیا جب نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کے آس پاس ایسے لوگ آئے جو حضور کی بات سماعت نہیں کر رہے تھے، نہیں سن رہے تھے، یعنی کفار، تو حضور نبی پاک علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا۔ آپ قرآن میں اسم اعظم ڈھونڈتے ہیں، اس سے بڑا کہیں نہیں ہے، اس سے بڑا اسم اعظم کہیں نہیں جو خود رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو دیا۔ فرمایا فقل وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں، فقل، اے محبوب آپ فرمائیے، حسبی اللہ، مجھے رب ذوالجلال کافی۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اس عالم میں کوئی معبود برحق، الملک الحق المبین، سچا بادشاہ کوئی نہیں ہے اس عالم میں، وہی ہے سب کچھ۔ حسبی اللہ ہو، لا الہ الا ہو، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ اور وہ کون ہے؟ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ رب العرش الکریم، وہ اس عالم میں موجود سب سے بڑی مخلوق یعنی عرش کریم کا بھی رب ہے۔ تو عرش سے بڑی طاقت تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، عرش کا بھی رب ہے۔ مخلوقات کی بات کر رہا ہوں، اس سے جب ہم یہ ایک چیز کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری مثال کے طور پہ انبیاء جو ہیں ان کے مقامات اپنی نوعیت کے ہیں، اور اہل السنہ میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور سید المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا علیہ السلام
جس قبر اندر کے اندر مدفون ہے، اور آپ کا جسم مبارک قبر کے جس حصے سے مس ہے، قبر کا وہ حصہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ تو انبیاء کی بات ایک علیحدہ ہے، لیکن عمومی طور پہ وہ مخلوقات جو عظیم الجثہ ہیں، جن کے جسم بہت بڑے، جن کو جیسے پہاڑ یا سمندر، جن کے سامنے آدمی جاتا ہے تو ایک مرتبہ دل تھوڑا گھبراتا ہے کہ یہ میں کس چیز کے سامنے آ گیا۔ پہاڑ کے آپ نیچے کھڑے ہوں تو ایک مرتبہ تو آدمی کو اس کی ہیبت چھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ پہاڑ اس عرش کے سامنے ایسے ہیں، اگر میں مثال دوں تو یوں بنے گا جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ ہو۔ سمندر کے سامنے نہیں، 7 سمندروں کے سامنے جیسے قطرہ ہوتا ہے، آپ کے سب سے بڑے پہاڑ بھی عرش کے مقابلے میں شاید یہ مثال بھی نہ بنتی ہو۔ عرش اتنی بڑی مخلوق، جب اس مخلوق کا رب کہا جاتا ہے، رب ذوالجلال کو، تو یہ اسے پسند ہے، کیونکہ کائنات میں بہت شرف والی، بہت عزت والی مخلوق ہے عرش۔ خود رب ذوالجلال کا تخت ہے نا، بادشاہ کا تخت ہے۔ تو جب آپ اسے کہتے ہیں تو تخت کا مالک ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی بادشاہی کو تسلیم کیا۔ تو وہ رب العرش الکریم، وہی ہے، وہ رب العرش العظیم، وہی ہے جو عظیم عرش کا مالک ہے۔ یہ وظیفہ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے خود دیا۔ کب پڑھیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، جب وہ لوگ آپ سے منہ پھیر آپ کی بات نہ سنیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ اپنے رب پہ بھروسہ کریں۔ اب دو ہی باتیں، ایک آدمی وظیفہ پڑھتا ہے اور ایک آدمی اسی کیفیت کو اپنے اندر جو سمجھیے کہ متجلا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اس کیفیت سے متخلق کر لیتا ہے، اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کر لیتا ہے۔ اب اگر کیفیت پیدا کر لی جائے، کیفیت کیسے؟ حسبی اللہ، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، اور وہی بھروسہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے، تو اب آپ کو لفظوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب آپ کو لفظوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے کام خود بخود ہوں گے، اور رب ذوالجلال ان تمام تر گتھیوں کو سیدھا کر دے گا جو پہلے الجھ چکی ہیں۔ ایک آدمی کے اندر اگر کیفیت نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اس آیت کو پڑھے، اس کے معانی کو بار بار پڑھے، انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے، اس معنی کو بار بار پڑھنے کی برکت سے ایک وقت آئے گا جب دل کے اندر وہ معنی راسخ ہو جائے گا اور آدمی صاحب توکل ہو جائے گا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہو جائے گا۔ اسی لیے مشائخ نے پچھلے دور میں وظائف تعبیر کیے مریدوں کے لیے کہ بار بار پڑھو، حتیٰ کہ بابا فرید الدین گنج شکر، فرید الدین مسعود رضی اللہ عنہ، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ مریدوں کو اپنے وظیفے جو دیتے تھے وہ پنجابی میں دیتے تھے۔ بزرگوں کی کتابوں میں ایک وظیفہ ملتا ہے، پہلے کسی دور میں اس 4 ضربی تھا، وہ 4 ضربیں لگائی جاتی تھی، اس کو انتا 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 انتا، اس طرح یوں ضرب لگائی جاتی تھی چاروں طرف، یعنی انتا تو 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 تو، یہ وظیفہ تھا۔ تو بابا صاحب نے جب مریدوں کو بتایا تو ان پہ تاثیر ظاہر نہیں ہوئی، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات، وظیفہ تو ٹھیک ہے، مشائخ نے بیان کیا، اس سے تو تاثیر ہوتی ہے، توحید کی تاثیر ہے، استحضار اور توحید۔ تو آپ نے اس مرید سے پوچھا کہ انتا کا معنی جانتے؟ اس نے کہا جی نہیں، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تبھی ظاہر نہیں ہوئی تاثیر۔ تاثیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دل اس کیفیت میں آ جائے کہ ایک تو ہر وقت وہ رب ذوالجلال کو، بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خود کو حاضر سمجھے اور رب کو اپنے سامنے سمجھے، دوسرا اس کے دل میں سوائے رب ذوالجلال کے اور کسی کی محبت نہ ہو۔ یہ 2 کیفیتوں کے لیے وظیفہ بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہی بات ہے، یہی بات ہے جس کی وجہ سے تمہارے دل میں کیفیت راسخ ہی نہیں ہوئی، کیونکہ تم معنی ہی نہیں جانتے تھے۔ تو فرمایا تم یوں کرو، کسی کو پنجابی میں پڑھا کرو۔ اس نے کہا جی کیسے پڑھوں؟ فرمایا تم کہا کرو ای ول تو ای ول تو ای ول تو ای ول تو، پنجابی میں تم پڑھو، پنجابی سرائکی میں چاروں طرف یہی ضرب لگاؤ۔ تو اپنی سرائکی میں، پنجابی میں یہی ضرب لگاتا، تو کیا ہوا؟ وہ معنی بیان کرتے 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 آخر دل میں راسخ ہو گا۔ اب جو توحید دل میں آئی وہ واقعتاً توحید ہے۔ اب یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے سامنے پہاڑ بھی کھڑا ہوگا تو اس کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑ ٹلے تو ٹلے، یہ نہیں ٹلے۔ تو اس لیے معنی بڑا لازمی ہوتا ہے، معنی پہ غور کرنا بڑا لازمی ہوتا ہے۔ خیر،
تو عالم اگر یہ نیت کر کے دین پڑھاتا ہے کہ چلو میرا دین کا دنیا کا کام بھی چلتا رہے گا اور دین کا بھی، تو بہتر نیت یہ تھی، یہ نیت غلط نہیں ہے لیکن بہتر نیت یہ تھی کہ وہ رب ذوالجلال پہ بھروسہ کرتا اور یہی کہتا کہ میں دین پڑھ رہا ہوں، اور دین کے پڑھنے میں، علم کے حفظ کرنے میں، اس کو یاد کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، دنیا میں، رزق میں اور اس کے معاملات میں، ہر ایک چیز میں حسبی اللہ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی ہویت مطلقہ، اس کے علاوہ کوئی وجود مطلقہ، وجود حقیقی، وجود قدیم، الازلی، السرمدی، الدائمی، الدیمومی، اس کے علاوہ کوئی عالم میں موجود نہیں، علیہ توکلت، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی اس عظیم رب عرش کا مالک ہے، یعنی وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ تو جو بادشاہ حقیقی اس سے کیا مشکل ہے؟ آپ کے اسباب ٹھیک کرنا، آپ ایک دوست کے پاس جاتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اب اس کی جتنی طاقت ہوگی وہ اتنا ہی قرض آپ کو دے گا، اس سے زیادہ تو وہ نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ بادشاہ کے پاس چلے جائیں تو پھر ظاہری بات ہے مالی طور پہ آپ کے جتنا قرض ہے وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن کچھ قرض بادشاہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ مثلا آپ ایک بادشاہ کے پاس جاتے، وہ مہربان بادشاہ، اچھا بادشاہ، آپ اس سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی میرے ساتھ صلح نہیں ہے، آپ میری صلح کرا دیں، تو کیا بادشاہ اس شخص کا دل پھیر سکتا ہے؟ دل نہیں پھیر سکتا، مرتے کو بچا نہیں سکتا، جو پیدا نہیں ہوا اسے تخلیق نہیں کر سکتا، جہنم سے نجات نہیں دے سکتا، جنت کی طرف، جنت کا پروانہ نہیں دے سکتا۔ یہ کام اسی کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں حقیقی بادشاہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ رب العرش الکریم، وہ جو اس حقیقی تخت کا مالک ہے، وہ جو اس حقیقی تخت کا مالک ہے، حقیقی بادشاہ۔ اس لیے آیت الکرسی، آپ یوں کہتے ہیں آیت الکرسی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس طرح کی کرسی، یہ ایسی وہ کرسی ہوگی وہاں پہ۔ کرسی کا معنی بھی تخت ہی ہے۔ آیت الکرسی وہ آیت جس میں رب ذوالجلال کی بادشاہی کا اقرار ہے، کیونکہ عربوں کا محاورہ تھا، قدیم عربوں کا محاورہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ فلاں بادشاہ کی کرسی فلاں ملک میں ہے، وہ اس کا معنی ہی ہوتا تھا کہ فلاں بادشاہ کی حکومت فلاں ملک میں ہے۔ اور جب وہ کہتے کہ بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی، جیسے آج کل ہمارے محاورہ ہوتا فلاں کا تختہ الٹ دیا گیا، اصل میں تختہ نہیں تھا، اصل میں تخت لفظ تھا، کثرت استعمال میں ہم نے اسے تختہ کر دیا، فلاں کا تخت الٹ دیا گیا، اصل میں جملہ یہ تھا۔ تو عرب کہتے تھے فلاں کی کرسی الٹ دی گئی، یعنی فلاں کی حکومت الٹ دی گئی، فلاں کی حکومت ختم کر دی گئی۔ تو کرسی حکومت کا استعارہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے پڑھیں، اور یہ پوری آیت الکرسی یہ رب ذوالجلال کی بادشاہ حقیقی ہونے کا خطبہ ہے۔ اس لیے قرآن میں سب سے بڑی آیت یہی ہے، بڑی مطلب ایک مسلسل آیت ہے، ٹکڑوں میں نہیں، مسلسل پوری ایک ہی آیت، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک۔ تو رب ذوالجلال پہ بھروسہ کرتا تو اس عالم کو کیا ہوتا؟ رب اس کا اخلاص بھی قبول کرتا، اس سے علم بھی عطا کرتا، اور اس کے لیے رزق اور معاش کے دروازے بھی وہ خود کھولتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے عالم دین کا احتساب ہوگا محشر میں کہ تم نے علم کیوں حاصل کیا تھا، یہ سوال ہوگا، اس کا جواب تیار ہونا چاہیے ہر اس شخص کے پاس جو علم پڑھ رہا ہے یا علم کی طرف جس کا میلان ہے، خصوصاً علم دین کی طرف، کیونکہ علم دین پڑھنے والوں کی طرف لوگوں کا میلان ہوتا ہے، لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اور یہ عزت کرنا ایک وقت آتا ہے جب نفس کے اندر ایسا داخل ہوتا ہے کہ آدمی اس عزت کو اپنی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ تو رب ذوالجلال کے علم کے لباسوں میں سے ایک لباس ہے جو تجھے دیا گیا، اور اس کی وجہ سے لوگ تیرے سامنے اس لباس کی جو اللہ نے تجھے عطا کیا، اس لباس کی وجہ سے لوگ تیرے قدموں میں جھکتے ہیں۔ وہ عزت تیری نہیں ہے بلکہ اس علم الہی کی تجلی کی عزت ہے جو تیرے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ تو علم جب بھی حاصل کیا جائے اس میں نیت یہ کی جائے کہ میں رب ذوالجلال پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہی میرا
وہی میرا یوں سمجھیے کہ کارساز ہے، وہی میرا مالک و مولا ہے۔ علم حاصل کرنا میرا کام ہے، اس میں اخلاص دینا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا اس کا کام ہے۔ جب اس کے حوالے کریں گے ہو جائے، جب خود کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا، خود کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جیسے قرآن مجید میں یہ کسی نبی علیہ السلام کا مقولہ قرآن مجید میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے حوالے کرتا ہوں۔ جب اس کے حوالے کریں گے ہو جائے، جب تک خود کوشش کریں گے تو پھر آپ کی طاقت کے مطابق ہوتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ ہوگا نہیں، اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کر رہے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں، ہوگا، پر جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے خود لے لی نا باغ ڈور کام کی اپنے ہاتھ میں، اور یہ توحید کا پہلا درس ہے، توحید کا پہلا قصہ ہے۔ علم اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ توحید سمجھی جائے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نماز روزہ سیکھیں۔ نماز روزہ توحید کے بغیر کام دے گا؟ اگر کوئی بھی آدمی کافر ہے، توحید نہیں ہے اس کے دل میں، اور وہ یہاں پہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے، مثال کے طور پہ آج امریکی صدر ہے، کیا نام ہے اس کا، ٹرمپ، ہاں ٹرمپ، اگر وہ یہاں پہ آ کے مصلی پہ اس لیے کھڑا ہو جائے کہ میں آج کے سب سے طاقتور ملک کا بادشاہ، اس وقت دنیا میں شاید سب سے طاقتور انسان، میں تمہیں نماز پڑھانا چاہتا ہوں، آپ پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ آپ لوگ سوچ میں پڑ گئے، جواب نہیں آیا، کلیئر ہے، آپ نہیں پڑھیں گے، آپ جواب دیں یا نہ دیں آپ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ مسلمان ہی نہیں، اس کے دل میں توحید ہی نہیں۔ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں توحید راسخ ہو جائے، وہ اپنے رب کو پہچانے کہ وہ رب کون ہے، کیسی ہستی۔ آج ہم کیوں اپنے مسائل میں پریشان ہوتے پھر رہا، چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ بھی یار ہمیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہر بندہ قرآن پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ہم وظیفے کرتے کرتے تھک گئے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے علم ہی حاصل نہیں کیا کہ وظیفہ اصل میں کس لیے پڑھنا ہے، وظیفہ کس لیے پڑھنا ہے۔ جب آپ رب ذوالجلال کا نام لیں اور نیت دنیا ہو، وظیفہ یوں ہی پڑھا جاتا نا کہ میں 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھوں گا جی، کس لیے؟ تاکہ میری نوکری لگ جائے۔ کیسی عظیم چیز ہے، اور کیسے 2 ٹکے کے کام کے لیے تم اسے استعمال کر رہے ہو۔ اب آپ ہی بتاؤ، جب نیت کا علم ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا، جب نیت کا علم ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ کے وظائف کیسے تاثیر کریں گا؟ آیت الکرسی پڑھو اور دل میں یہ نیت رکھو کہ اس کے اندر جو کیفیات، پہلی نیت کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ میرا اقرار آیت الکرسی کا کہ میں اس کے اللہ ہونے کو، واحد ہونے کو، الحی القیوم ہونے کو، اور جتنی صفتیں اس نے ارشاد فرمائے سب کو میں مان رہا ہوں۔ یہ میرے نامہ اعمال میں فرشتے لکھ کے اس کی بارگاہ میں پہنچائیں گے تو وہ مجھ سے راضی ہوگا۔ فرشتوں کے پہنچانے کا بھی وہ محتاج نہیں، فرشتوں سے بھی پہلے اس کا علم اس چیز پہ حاوی، تو وہ مجھ سے راضی ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو دوسری نیت ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ میں جب اسے پڑھوں گا تو بار بار پڑھنے سے یہ لفظ میری آنکھوں کے سامنے بار بار آئیں گے، تو اس کیفیت کی طرف میرا میلان ہوگا، اور جب میلان ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو میرے دل کے اندر راسخ فرما دے گا، اور میں اس رسوخ اور پختگی کو حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھ رہا ہوں۔ بس یہ 2 نیت، کھیل ختم۔ پڑھنا شروع کی، لفظوں سے اسم اعظم نہیں بنتے، آپ کے دل میں موجود کیفیت سے اسم اعظم بنتا۔ قرآن میں کتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم ذکر کیا، بہت جگہیں، آپ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں آپ، قبول نہیں ہوتا۔
کیونکہ لفظوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں اب جہاں بھی جائیں کتابیں بھری پڑی ہیں، یوٹیوب آپ کھولیں تو مطلب ہزاروں ویڈیوز، یہ بھی اسم اعظم تو وہ بھی اسم اعظم، تو سارے تکے مارنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بھی پرفیکٹ ہوتا تو ایک ہی لفظ بیان کرتا۔ ایسا نہ ہوتا کہ آپ ایک ہی چینل کھولیں تو اس پہ 10 مختلف ویڈیو، ہر ویڈیو میں وہ کہتا ہے اسم اعظم اسم اعظم اسم اعظم۔ اسم اعظم لفظ اور کیفیت، یہ دو چیزیں ملا کے ہیں۔ جب ایک آدمی، جیسے میرے پیر حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی نے فرمایا، اللہ اسم اعظم ہے، اللہ اسم اعظم ہے، شرط یہ ہے کہ جب تو اللہ کہے تیرے دل میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ملیں گی تو اسم اعظم بنے گا، دو چیزیں ملیں گی تب جا کے اسم اعظم بنے گا۔ یہ دو چیزیں لازمی ہیں۔ جس طرح کے ہم تاثیر سنتے ہیں نا اسم اعظم کے بارے میں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں دن میں کچھ ہزار مرتبہ، پھر آپ دعا کریں اور آپ کی دعا قبول ہو جائے، لیکن یہ فوراً نہیں ہوگا جیسا اسم اعظم کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ بس یہ ایک جادو سا ایک ہوگا نا، اور اب ادھر چھڑی گھمائی اور ادھر ہر چیز حاضر، یہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء، آپ مرید تھے شمس الدین پانی پتی رضی اللہ عنہ کے، اور وہ مرید تھے حضرت صابر پیر کلیری، علاء الدین صابر پیر کلیری رضی اللہ عنہ کے۔ خیر یہ تو ان کا شجرہ ہوا، شجرہ طریقت ہوا۔ جلال الدین کبیر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ جس گھر میں بیٹھتے، جس بیٹھک پہ تشریف فرما ہوتے تھے، وہ کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی، تو وہاں تشریف فرماتے، اور اواخر عمر میں جلال الدین کبیر الاولیاء، یہ جلال الدین ان کا اسم ہے، کبیر الاولیاء لقب ہے، تو جلال الدین کبیر الاولیاء رضی اللہ عنہ آخری عمر میں کتابیں بہت پڑھتے تھے، اور اکثر شیخ شرف الدین یاحییٰ منیری کی کتابیں پڑھتے تھے۔ حالانکہ یہ دونوں حضرات ایک ہی دور کے، دونوں حضرات ایک ہی دور کے، لیکن شیخ شرف الدین یاحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات صدی، آج اکثر لوگ کہتے ہیں تصوف میں کوئی کتاب ہمیں بتائی، مکتوبات صدی سب سے بہترین کتاب ہے تصوف کی دنیا۔ خیر تو وہ کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ ان کے آستانے پہ ایک دن ایک جوگی آیا، تو یہ جوگی لوگ جو ہے نا، یہ عموماً اس تلاش میں رہتے ہیں کہ سونا کیسے بنایا جائے، اکسیر جسے ہم کہتے ہیں، کہ تانبے کو سونے میں منتقل کر دیا جائے، لوہے کو سونے میں منتقل کر دیا جائے، جو دھاتیں منتقل ہو سکتی ہیں ان کو کیسے منتقل کیا جائے، کہیں سے سنگ پارس مل جائے، ایک ایسا پتھر جو اگر پیتل سے آپ مس کریں تو اسے سونا بنا دے، ایک پتھر پارس۔ اچھا اور بھی بہت سارے وہ طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں سونا بنانے کے۔ اچھا یہ شریعت میں ناجائز، شریعت مبارکہ نے اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ناجائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سونا ہو نہیں جاتا، اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اس کے اوپر تھوڑے سے سونے کے خواص ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ماہر سونے کا تلاش کرنے، سونے کا جاننے والا بھی، ماہر یوں سمجھیے کہ زر پہچاننے والا، سونا پہچاننے والا اس کو پہچان نہیں سکتا، لیکن 100 سال کے بعد وہ دوبارہ تانبا ہو جاتا۔ تو اب اس وقت جس کے پاس ہے اور اس نے جتنا پیسہ اس پہ صرف کیا وہ اس کا برباد ہو جائے گا۔ تو جہاں سے یہ شروع ہوا وہاں سے لے کر اور جتنے بیچ میں خریدار اور بیچنے والے سب کا رزق ناجائز۔ خیر تو وہ جوگی سونا تلاش کرنے کے چکر میں تھا، اب اسے پتا تھا کہ جلال الدین کبیر الاولیاء رضی اللہ عنہ یہ تو توکل پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اس طرف تو آنا نہیں، تو میں ان کے بیٹے کو کہتا ہوں شاید یہ مان جائے کہ ان کے پاس مہمان آتے رہتے ہیں، مرید آتے رہتے ہیں، تو ان کا خرچ بہت زیادہ ہے اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، تو ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس جوگی نے ان کے بیٹے سے کہا، اس جوگی نے ان کے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کیمیا سکھاؤں، تمہارے والد کے خرچ بہت ہیں۔ وہ جوگی ان کے والد سے محبت کرتا تھا اور جو وہ سمجھ سکتا تھا اس نے فائدہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا تمہارے والد صاحب کے خرچ بہت ہیں، لوگ بہت ہیں، آنا جانا بہت ہے، پیسہ بہت صرف ہو جاتا ہے، لیکن ان کی کمائی نہیں،
تو تمہیں مشکل ہوتی ہوگی، تو میں تمہیں کیمیا بنانا سکھا دیتا ہوں۔ ان کے صاحبزادے کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، سیکھنا چاہیے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھ کے، ان سے اجازت لے کے آپ کو جواب دوں گا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس جوگی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں بعد موقع دیکھ کے ان کے صاحبزادے جلال الدین کبیر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے اس وقت ان سے کہا، جب یہ اپنے حجرے میں اس کچی مٹی سے بنے ہوئے اس حجرے میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے، تو وہ اندر آیا اور اس نے کہا کہ بابا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ اس نے سارا بتایا کہ جو کہ اس طرح اس نے یہ بات کی، وہ کہتا ہے کہ تم کیمیا سیکھ لو، تمہارے خرچ زیادہ ہیں۔ تو اس بات پہ ان کو غصہ آ گیا، جلال الدین کبیر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پہ غصہ آ گیا کہ یہ رب پہ توکل کیوں نہیں کرتا، یہ سونے پہ بھروسہ کیوں کرتا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت غصہ جب آیا نا، تو جو قریب ترین دیوار تھی اس پہ تھوک دیا، تو پورا حجرہ سونے کا ہو گیا، وہ کچی مٹی کا حجرہ پورا سونے کا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے وہ تمہیں کیمیائے زر سکھانا چاہتا ہے، کیمیائے زر سونا بنانے والی کیمیا، اور میں تجھے کیمیائے سعادت سکھانا چاہتا ہوں۔ تو ہماری کیمیا سیکھ، کیمیائے سعادت سیکھ، رب ذوالجلال کا فن سیکھ، نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام نے جو ہمیں دیا ہے وہ سیکھ، تجھے کسی اور کیمیا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب دنیا کے کسی بھی ماہر کے پاس اتنی کیمیا آج تک موجود نہیں ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ پورا حجرہ ہی سونے کا ہو جائے، اور وہ بھی محض ایک مرتبہ تھوکنے سے۔ لیکن یہ کیسے ہو؟ جب وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں گئے تو ان کو ان کے مرشد نے اسم اعظم بتایا، کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہو ہے، یہ دو نام ہیں۔ اور یہ آج کل ایک بڑی شوشہ عجیب، یہ ہو نام قرآن میں کہاں پہ آیا، اللہ ہو کہاں پہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ایک آیت میں 2 مرتبہ تو ہو آیا۔ هو اللہ، یہ اللہ سے پہلے ہو ہے، هو اللہ هو الذی لا الہ الا ہو، اور اللہ اس میں اس کے بعد فرمایا لا الہ الا ہو، اس کو شارٹ کیا؟ لا الہ الا ہو کو شارٹ ہے ہو۔ قرآن میں کتنی مرتبہ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اور وہ ہو وہی ہے جو عرش کریم کا رب ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب فرمائیے ہو وہی اللہ ہے۔ تو یہ اللہ اور ہو، یہ ہو اللہ، یہ 2 ملیں تو اسم اعظم ہے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ کون بتاتا ہے؟ مرشد بتاتا ہے، مرشد بتاتا ہے، تبھی جا کے وہ صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ویسے اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کے انوار تو آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، مجذوب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی شیخ کا ہونا ضروری ہے جو سنبھال۔ تو بہرحال کیمیائے سعادت، هل يستوي الذين يعلمون، اس آیت کو شروع میں نے پڑھا اور اتنی لمبی گفتگو کی جو ظاہراً آپ کو irrelevant لگے گی، لیکن اب ذرا سنیے کہ کیمیائے سعادت وہ علم ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور وہ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا وہ جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا اور وہ جنہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، چاہے ان کے پاس ظاہر علم تھا مگر رب ذوالجلال کو نہیں پہچانا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تمام تر شرف اس ایک کیمیائے سعادت میں ہے جو رب ذوالجلال کی پہچان دیتی ہے، اسی کے ساتھ منفرد و یگانہ کرتی ہے، اسی کی محبت کو دل میں راسخ کرتی ہے۔